سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جواد احمد نقشبندی اور حماد احمد نقشبندی، عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے، اور آپ کی حاضری کے دوران کچھ اور سیاسی شخصیات اسٹیج کی زینت بنی ہیں، جن میں سابق ایم پی اے محترم خالد محمود سرگانہ صاحب آپ آئے ہیں، ماہر حاجی کبیر عمرانہ سیال صاحب آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ سے قبل بھی کافی دوست شباب اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ میں سب کو دل کیا تھا گہرائیوں سے، قبلہ الحاج شیخ محمد یعقوب صاحب کی جانب سے، بھائی حاجی نوید ملک صاحب کی جانب سے، آپ کی پوری فیملی، آپ کی پوری ٹیم کی طرف سے جتنے بھی دوست شباب آئے، میں سب کے نام جو ہے وہ میں نہ بھی لوں، کیونکہ میری جان پہچان جو ہے وہ ظاہر ہے جھنگ سے میں نہیں ہوں، اس لیے محسوس نہ کیجئے گا حضور کی محفل میں جو آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ یقیناً اس کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ دعوت تو نوید بھائی کی ہے یا شیخ محمد یعقوب صاحب کی ہے، مگر حقیقت میں جس کی محفل ہے اجازت اسی کی ہوتی ہے، پھر ہی کرم نوازی ہوتی ہے۔ آج 10 جہیز جو ہیں وہ مختص کیے جائیں گے، قرآن اندازی ہوگی، اور پھر ثنا خان موجود ہیں، والہانہ انداز کے ساتھ حضور کا جشن پڑھا جا رہا ہے۔ میں اب آپ کو ادھر بلا نہیں سکتے، ہم جگہ نہیں ہے، ادھر پیچھے جگہ ہے، تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کو حضور کے مدینہ پاک کا واسطہ ذرا تھوڑا سا ادھر چلے جائیں، بڑی نوازش، بڑی محبت کریں آپ۔ اور یہ جو کنات کے بیک سائیڈ پہ ہے یہ رستہ ہے، تو اب جو ہے نا وہ ایسا کرے کہ یہ ساری رات ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اب مہمانوں کے لیے ہم ادھر سے ایک کنات جو ہے نا وہ تھوڑا سا رستہ نیچے سے کھول لیتے ہیں، سائیڈ پہ کر کے پھر نکل جایا کریں، ان کو ادھر بیٹھنے دیتے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے جنگ ہے، پاکستان ہے، تو پھر تو یہ تو ظاہر ہے یہ جائیں گے اور آ جائیں گے، کون سے یہ جا کے تو پیچھے سے کوئی چائنا کے لوگ آئیں گے جنہوں نے اصول جو ہیں وہ دیکھ کے چلنا ہے، سارے پاکستانی ہیں۔ پاکستان کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو سمجھ تو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نعت خان کو دعوت دینے والا ہوں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ عادلہ حافظہ شاکرہ عالمہ بطول کوثر سیدہ کائنات، نبی کی عظیم بیٹی، حضور کی لخت جگر، حضور کے جسم کا حصہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں کہ سیدہ کے نام کی برکتیں ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اور میرا اللہ جسے اوجھے کمال دیتا ہے، میں کیونکہ میں سمجھ چکا ہوں اس لیے میں سپیس نہیں دوں گا، میں پڑھتا رہوں گا، آپ ذوق اپنا پورا کریں، میں اپنا پورا کرتا ہوں۔ میرا اللہ جسے اوجھے کمال دیتا ہے۔ یہاں ایم پی اے، ایم این اے اور سیاسی سماجی شخصیات بیٹھی ہیں، ان کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے، کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے، بڑا عہدہ یہی ہے کہ میرا اللہ جسے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس بھی ہے، میرا اللہ جسے اوجھے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور کسی کو پرکھ نہ ہو، یہ ہے بڑا عہدہ، یہ ہے بڑا عہدہ، کسی کو پرکھ نہ ہو تو یا حسین کہو۔ اب بات آگے نکل گئی ہے، اب نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی یہ بات رہی نہیں، یہ نسبتیں ہیں، سلامت رہیں۔ اب اس سے آگے کی بات، صوفی برکت علی لدھیانوی سے کسی نے پوچھا تھا، بابا آپ کا فرقہ کیا ہے، کیا ہے آپ؟ کہا 2 ہی تو بچے تھے میدان کربلا میں، 2 ہی تو تھے، ایک حسینی
اور ایک یزیدی سنو میں کل بھی حسینی تھا، میں آج بھی حسینی ہوں، کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو۔ اب یہاں وانڈ ہوگی، یہاں پتا چلے گا، کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو۔ مجھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے، اور اس لیے بھی نام لے رہا ہوں، وہ بھی جھنگ کے ہی ہے۔ آپ نے کہا کہ حضرت ابو طالب کے گھر سے لے کر مدینہ پاک تک دین محمدی تھا، اور پھر مدینے سے لے کے یعنی 3 شبان سے لے کے کل قیامت تک، 10 محرم سے لے کے کل قیامت تک، ہاتھ اٹھا کے بولنا، ڈاکٹر صاحب کا جملہ چھوٹا نہیں، کہا دین حسینی ہے، دین حسینی ہے۔ ارے حضرت ابو طالب کے گھر سے لے کر شہر مدینہ تک جیے آپ، یہ کس شان کی حویلی ہے؟ یہ جو عمران کی حویلی ہے، جس نے 2 تاجدار پالے ہیں، ایک نبیوں کا تاجدار اور ایک ولیوں کا تاجدار۔ اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ، جس نے 2 تاجدار پالے ہیں، جس نے 2 تاجدار پالے ہیں، ایسے نگران کی حویلی ہے، ایسے نگران کی حویلی ہے۔ اور وار دین پر جس نے نسلیں، ارے ایسے ثنا خان کی حویلی ہے، ایسے ثنا خان کی حویلی ہے۔ کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو، یا حسین کہو۔ یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ 4 نام سیدہ کے پڑھ رہا ہوں، میں نے پڑھے تو کافی تھے، 4 چن رہا ہوں۔ جنت میں سیدہ کا تعارف ہے زہرا، ہر جگہ میں بندے کا کوئی نہ کوئی تعارف ہوتا ہے۔ عدالت کے اندر جیسے جج ہوتا ہے، وہ عدالت میں جج ہوتا ہے، گھر والد کے سامنے جج نہیں ہوتا۔ ادھر آ جاؤ، جگہ بدلتی رہے، منصب عہدے بدلتے رہتے، سیدہ کائنات کا تعارف کمال کا ہر جگہ ہی لاجواب۔ جنت میں آپ کا تعارف ہے زہرا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ زمین پر آپ کا تعارف ہے سیدہ فاطمہ، اور فاطمہ کہتے ہیں جو دوزخ کی آگ سے چھڑا کے اپنے چاہنے والوں، اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو جنت میں لے جائے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور عورتوں میں آپ کا خاص تعارف ہے بطول۔ عورتوں میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اور کافی تعداد میں موجود ہیں، یہ جملہ میں اپنی ماں کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ عورتوں میں آپ کا تعارف ہے بطول، اور یہ کروانے والی ہماری اماں ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کب یہ تعارف کروایا کہ جب 15 رمضان کا دن تھا، ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، گود میں امام آیا جس امام کو امام حسن کہتے ہیں۔ ہماری اماں فرماتی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ اسی وقت اسی جگہ اسی مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز عصر ادا کرنا شروع کر دی ہے۔ مغرب ہوئی ہے، کھجور لی ہے، روزہ افطار کیا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں بطول آ جانا چاہیے، جس کا ساری عمر نہ مصلی چھوٹا ہو اور نہ روزہ ٹوٹا ہو، اس ہستی کو سیدہ بطول کہتے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ سیدہ کے نام پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ ہاتھ نیچے نہ رہے، اپنے عہدے اپنے منصب اتار کے ذرا سلامی دیتے ہو اس ماں حسنین کی ماں کو سلام جس نے حسین پالا ہے اور چوتھا تعارف قرآن کرواتا ہے اور وہ اللہ کروا رہا ہے تعارف اور وہ ہے کوثر اور یہ کوثر تعارف کب کروایا؟ جب حضور کے بیٹے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، نام حضرت قاسم جب گئے نا تو ایک آس نامی کافر مروہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے یہ تانا دے رہا تھا کہ مسلمانوں کے نبی نعوذ باللہ ابتر ہو گئے، تو پھر اللہ نے یہ تعارف کروایا، کہا محبوب پریشان نہیں ہونا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور اگلی آئے جواب ایسا کہ آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے، کہا محبوب جو آپ کو ابتر کہہ رہے میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں، اِنَّا شَانِي آقَاهُ الْأَبْتَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر کوثر عطا کی، نماز پڑھو قربانی دو، جو تیرا دشمن ہے نسل اس کی نہیں اور سب کی نسل بیٹوں سے چلے گی۔ رب کہہ رہے میں قانون بدل رہا ہوں، اے میرے محبوب آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی، بیٹی سے چلے گی۔ اور یہ کوثر کون ہے؟ آؤ پوچھ لیتے ہیں۔ الکبیر لکھنے والے امام فخر الدین رازی سے کہتے ہیں یہ کوثر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ نے یہاں تک نہیں کہا بلکہ کہا اس سے مراد امام حسن ہے، امام حسین ہے، امام زین العابدین ہے، امام محمد باقر ہے، ارے امام جعفر صادق ہے، ارے آپ نے کہا اس سے مراد امام موسیٰ کاظم ہے، آپ نے کہا اس سے مراد امام علی رضا ہے، اس سے مراد امام محمد تقی ہے، امام محمد نقی ہے، امام حسن عسکری ہے۔ ارے تفسیر لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس سے مراد ارے امام محمد مہدی ہے، یہاں تک نہیں۔ اور آگے بڑھو، شاہ عبد الحق ولی دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں اس سے مراد اولاد پاک ہے، اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اس سے مراد طیب نفیس اولاد ہے۔ اور امام جعفر صادق نے قلم توڑ دیا، ہاتھ اٹھا کے بولنا ضرور، کہا اس کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ بول رہا ہے عرش پہ داور، بول رہا ہے عرش پہ داور، اِنَّا بول رہا ہے عرش پہ داور، بول رہا ہے عرش پہ داور، اِنَّا ہاتھ اٹھا سکتے ہو، تجھے واسطہ ہے حضور کی طیبہ بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام کا، فرش پہ اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور، فرش پہ اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور، عرش سے دی آواز خدا نے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ رہا ہے عرش پہ داور، بول رہا ہے عرش پہ داور، شکر کے سجدے کیجئے سرور، شکر کے سجدے شکر کے سجدے کیجئے سرور، اِنَّا آتَيْنَاكَ
شکر کے سجدے سجدے شکر کے سجدے کیجیے سرور انا تیرا آنا جانا دیکھا، غار ہرا جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رب فرما رہا ہے تیرا آنا جانا دیکھا، اپنا پاک خزانہ دیکھا، اے میرے محبوب تیرا آنا جانا دیکھا، اپنا پاک خزانہ دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، جس کا عقیدہ ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ہاتھ نیچے نہ رکھے، اور اگر جملے ہی سننے ہیں تو پھر سن لو، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر۔ بیٹی کی شان معلوم کرنی ہو تو 3 زاویے ہیں، یہ پتہ کر لو نتیجہ آ جائے گا۔ پہلا بیٹی کس کی ہے، دوسرا بیوی کس کی ہے، تیسرا ماں کس کی ہے۔ مجھے کوئی اس سے بہتر دکھا، بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی، بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی، اور ماں ہے تو جنت کے سرداروں کی۔ آپ کی زبان میں کہہ دیتا ہوں شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے آئی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے تیرے بابا دے کمی زہرا، رات سجدے کریں دے گزری، کدی نہ رج کے سمی زہرا، تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ، مکھانا شامی تے دھمی زہرا، پرتے دھیاں دے کچن واری، سیدہ زینب دی امی زہرا، خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات منگ دی یہ لمبی زہرا، خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دا کمی 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 زہرا، کون زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی ناز زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا جو تجھ کو ہے تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی ہم سب کے سر کا ہے تاج زہرا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، بول رہا ہے عرش پہ دعوت، بول رہا ہے عرش پہ دعوت، آخری شعر پڑھ رہا ہوں اور آخری آیت پڑھ رہا ہوں، اِنَّا شَانِ آقا هُوَ الْأَبْتَرُ، شانی فائل ہے اور یہ فائل اکیلا آیا ہے جو بتا رہا ہے چاہے اہل بیت کا کوئی دشمن تھا، چاہے ہے، چاہے ہوگا، اللہ کہہ رہا ابتر ہی رہے گا، ابتر ہی رہے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ دلیل لینی ہے تو کربلا چل، یزید دشمن ہے اہل بیت کا، رب کہہ رہا ہے جو دشمن ہوگا وہ ابتر رہے گا۔ یزید کے 15 بیٹے تھے، ادھر امام زین العابدین حسین کا ایک بیٹا ہے، ادھر اس کے 15 تھے، کیونکہ رب کہہ رہا ہے ابتر رہے گا، ادھر 15 کے 15 اولاد نہیں ہوئی، ادھر ایک ہے، ایک ہے، میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، ہاتھ نیچے نہ رہے، ایک ہے، اور خود دیکھ لے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، جلنے والی آنکھ جلے گی، بیٹی سے ہی نسل چلے گی، جلنے والی آنکھ جلے گی، بیٹی سے ہی نسل چلے گی، تیرا ہر دشمن ہے اب تک، تیرا ہر دشمن
بول رہا ہے تیرے دل پہ کیسے گرا پڑی، اسی پر آخری ربائی تیرے دل پہ کیسے گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے تو میں فیصلہ کن بات کر رہا ہوں، تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ دشمن ہے اب آخری دفعہ اٹھا کے ذرا دونوں ہاتھ حسین کے نام پر، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ لبیک یا حسین بولو گے، بولو گے لبیک یا حسین، لبیک 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 لبیک، ابھی بھی کم ہے آواز اور اونچی، لبیک لبیک لبیک، نعرہ حیدری۔ آؤ گرامی قدر شہر لاہور، داتا کی نگری سے عالمی شہرت کے حامل، اللہ نے بے پناہ عزتوں سے آپ کو نوازا، پوری دنیا میں آپ کو سنا جاتا ہے، پاکستان کے کئی چینلز پر اپنی حاضری پیش کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ جنگ میں آج ایک مرتبہ پھر اور محبت کرنے والے آپ کو ماشاءاللہ جنگ کے گرد و نواح بلاتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ حافظ قرآن نے اللہ نے حضور کی نعت کا صدقہ حاجی بھی بنا دی، سبحان اللہ بولو ذرا، پوری دنیا کی سیر بھی کرواتا ہے۔ تو میں الحاج حافظ احمد رضا قادری نقشبندی آپ سے ملتمس ہوں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور کچھ مہمان محترم ابھی سلطان سکندر صاحب بھروانہ صاحب سابق ایم پی اے، ماشاءاللہ تو بھرا ہوا ہے سابق ایم پی اے سے اس وقت اسٹیج کافی دوست شباب جو ہیں وہ جی صحیح، ہاں کیا کہنا، اور میں وہی بات پھر دہرا رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ عہدے سارے بعد میں رہ جاتے، سیدہ کی نوکری اس سے بڑھ جاتی۔ تو میں اس بات کی دلیل میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، حضرت فضہ حبشہ کی ملکہ تھی، تخت چھوڑ کے سیدہ کی غلامی کرنے کے لیے آئے، تو یہ سارے غلام بیٹھے، اللہ انہیں بہت زیادہ عزتوں سے نوازے۔ جنگ کی جتنی سیاسی شخصیات ہیں، میں شیخ محمد یعقوب صاحب کی جانب سے، بھائی نوید ملک صاحب کی طرف سے سب کو خوش آمدید خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کے ہمراہ جتنے دوست احباب تشریف لائے ان کو بھی خیر مکتب، ان کا بھی میں بھائی الحاج حافظ احمد رضا قادری ملتمس ہوں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے محفل پنجتن پاک دیے، اج رونق دونی سوائے، اے محفل پنجتن پاک دیے، اج رونق دونی سوائے، میں صدقے جاواں پنجتن تو، میں صدقے جاواں پنجتن تو، جنہ موج میرے گھر لائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا